بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج کی نشست میں حسب معمول قرآن پاک کے ایک پارے 17ویں پارے کا خلاصہ اور اس کے خاص خاص مضامین بیان کیے جائیں گے. 16ویں پارے کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اے پیغمبر فرما دیجئے، اعلان کر دو کہ سب لوگ انتظار میں ہیں، تم انتظار کرو، ان قریب معلوم ہو جائے گا کون سیدھے راستے پر ہیں، کون ہدایت یافتہ ہیں اور کون سیدھے راستے سے ہٹے. یہ کس وقت پتہ چلے گا؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا دن مقرر فرمایا. چنانچہ 17ویں پارے کا آغاز قیامت کے تذکرے سے ہوتا ہے. 17ویں پارے میں قرآن کریم کی 2 صورتیں آئی ہیں. سب سے پہلے سورہ انبیاء، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص پیغمبروں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد سورہ حج ہے، کیونکہ اس میں حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا گیا اور حج کے احکام ذکر فرمائے گئے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حج رکھا گیا. 17ویں پارے کی پہلی سورت سورہ انبیاء مکی سورت ہے. اس میں 112 آیات اور 7 رکوعات ہیں. اس سورت کا آغاز بڑے ہی نصیحت والے انداز سے ہوتا ہے اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والا یہ انداز. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے. یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب انداز ہے کہ وہ انسان کیسے غافل ہو سکتا ہے جس کو ایک بہت بڑے دن سے واسطہ پڑنے والا ہے، جس میں ساری زندگی کا حساب ہوگا اور یقیناً ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو کامیابی وہ سب سے بڑی کامیابی اور وہاں کی ناکامی سب سے بڑی ناکامی، وہاں کا افسوس سب سے بڑا افسوس. اس کے باوجود انسان غفلت کی چادر تان کر سویا رہے اور اس کو سکون سے نیند بھی آتی ہو، مزے کے کھانے بھی کھائے، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی پرواہ نہ ہو اور غفلت میں پڑا. اس پر رمضان کے رمضان گزرتے چلے جائیں. ایک رمضان گزرا، دوسرا سیزن آیا، وہ بھی گزر گیا، تیسرا آ گیا. زندگی کے سال گزرتے چلے گئے. ڈرانے والے سمجھانے والے سمجھاتے رہے، کوئی ڈرانے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو. یہ بڑھاپا، یہ بالوں کی سفیدی، یہ بھی نذیر ہے ڈرانے والی کہ یہ پیغام ہے بس آخری وقت آنے والا. تو یہ سارے حالات اپنے ہاتھوں سے قبر میں پہنچا بھی رہے ہیں، جنازے بھی اٹھا رہے ہیں، سب کو خالی ہاتھ جاتا دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی کا سرمایہ ساتھ نہیں گیا. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سخت گرمی کے زمانے میں کسی کی قبر میں ایگزاسٹ تک نہیں لگا سکتے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سارے مناظر دیکھ، مٹی میں دباتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان نہیں سمجھ رہا. اب قرآن کے الفاظ پہ غور کی، غفلت کے کیسے پردے چاک کیے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. کتنا قریب ہے؟ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت کا انتظار کر رہے، قیامت کی کیا تیاری کر رکھی؟ سنو
وہ قیامت جب بھی آئے گی، ہر آدمی کی قیامت اس کے سر پر کھڑی ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جب آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے، اس کا فیصلہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. فرشتوں کے آنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مہمان ہے یا مجرم ہے. جو مہمان ہوگا اس کو اعزاز سے لے جایا جاتا ہے، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کو السلام علیکم کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تشریف رکھے. کبھی پانی پیش کیا جاتا ہے، کبھی چائے، ابھی بعد میں ملنا ہوگا لیکن پنکھے کے نیچے بٹھایا جاتا ہے. مجرم کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. مجرم کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، پھانسی کا، سزا کا یا حبس دائم کا، لیکن ہتھ کڑیاں پہلے سے ڈال دی جاتی، سختی پہلے سے شروع ہو جاتی. موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں اسی سے ہی اس کے نتیجے اور اس کے رزلٹ کا اندازہ ہو جاتا. اتنا قریب حساب کا وقت، پھر بھی آدمی غفلت میں پڑے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کی غفلت کے ان پردوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ. یا اللہ دو چیزوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ایک غفلت سے اور دوسری قساوت سے. غفلت کا معنی دل متوجہ نہیں ہوتا، سگنل ہی نہیں آتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتا ہی نہیں دھیان. پورا دن گزر گیا، مہینے گزر گئے، دھیان ہی نہیں ہے جی، ادھر رابطہ ہی نہیں ہوتا، یہ سگنل نہیں آ رہے، یہ غفلت، یہ آدمی غفلت کے پردے. اور دل کی سختی ہے، کوئی نصیحت کی بات نہیں اثر کرتی. جتنا چاہے اس پر بارش برسے، جتنے چاہے بیج ڈالیں، اس پتھر کے اندر کسی گلکاری کی، کسی کھیتی، کسی ثمر کی کوئی امید نہیں. ایسا انسان کا. اس لیے ان دو دل کی مجھے بتلائیے ذرا، آپ ماشاءاللہ سب فہیم سمجھدار، یہ جو دو دل کی بیماریاں ہیں، کسی ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس علاج ہے اس کا، غفلت کا اور قساوت کا؟ یہ بھی بیماریاں ہیں. ہماری شریان خدا نخواستہ بند ہو جائے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کے لیے، انجیوگرافی بھی ہوتی ہے، انجیوپلاسٹی بھی. صاحب ایک شریان بند ہے صاحب، تھوڑی وہ ہو رہی ہے، بلاکیج ہو رہی خون کے اندر، مسئلے ہو رہے، 3 بند ہو گئی 2. اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا اس شریان کے بند ہونے کا جس سے اللہ سے رابطہ نہ ہو. وہ غفلت کی بیماری. اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں، ذکر اللہ کی طرف جی نہیں چاہتا. قرآن کی تلاوت کرنے لگے، پہاڑ کی طرح بوجھ سر پہ آ پڑتا، صفائی تلاوت نہیں ہوتا. یہ کیسا؟ کھانا نہ کھایا جائے تو پریشانی، ایک وقت کے ناغے سے پریشانی ہو جاتی، اور مہینوں گزر جائیں، اللہ کی یاد نہیں، نمازیں نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں. کیسے انسان؟ غفلت کی انتہا ہو گئی. اور قساوت کی انتہا یہ کہ کوئی نصیحت کی بات ہی نہیں اثر کرتی، سمجھتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں صراط مستقیم کے. یہ دل کی قساوت. اللہ ان دونوں بیماریوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بہت ساری غلط فہمیوں، ان کے غلط اعتراضات کا جواب دیا. یہ لوگ ایسے ہیں اپنے پیش رووں کے طریقے پر چلتے ہوئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان لوگوں کے راستوں پر چلتے ہوئے یہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، کبھی آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو جھوٹا بتلاتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، آپ کے قرآن کو کہتے ہیں یہ پہلوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آتے ہیں. گویا وہ مضمون ذہن میں رکھیے جو میں نے سورہ ہود میں 12ویں پارے میں عرض کیا تھا. ان لوگوں نے اللہ کے مقدس ترین بندے سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اور آپ کی کتاب کا بھی انکار کیا، رجال اللہ کا بھی انکار کیا، کتاب اللہ کا بھی انکار کیا، معلم کا بھی انکار کیا، اس کے سلیبس کا بھی انکار کیا. دونوں کا انکار کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے. اور یہ لوگ تعجب کرتے ہیں یہ پیغمبر، یہ نبی کیسے بن گئے؟ نبی گویا انسانوں کا تصور تھا اگر کوئی رسول ہونا چاہیے، کوئی رسالت نام کی اگر کوئی چیز ہو تو کوئی ما فوق البشریت، ما فوق الفطرت کوئی انسان، کوئی اور مخلوق ہوتی. یہ انسان کیسے اللہ کا نبی ہو گیا؟ یہ بشر کیسے اللہ کا نبی ہو گیا؟ یہ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ہیں. دیکھو قرآن کریم نے کیا جواب. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیسا رسول بنا دیا. سنیں
وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں۔ وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، بازار جاتے تھے، ان کی بیوی بچے تھے، یہی چیز تو تھی۔ اسی لیے تو ہم نے تمہیں کہا کہ تمہاری طرح ضروریات ان کی بھی ہیں، ان کو نمونہ بناؤ، ان کے اخلاق دیکھو، ان کی صفات دیکھو کتنی اعلیٰ، ان کی عبادت دیکھو۔ اگر کوئی اور مخلوق ہوتی، فرشتہ آتا، فرشتے کی اقتدا کون کر سکتا؟ نہ وہ کھاتا نہ پیتا۔ فرشتہ اگر روزے رکھتا کوئی کمال نہیں تھا، اس کو تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ فرشتہ اگر گناہوں سے بچتا کوئی کمال نہیں۔ فرشتے کو نہ دکھ، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی درد، نہ اس کو کوئی کسی چیز کا غم، وہ کیسے انسان کے لیے مقتدا اور نمونہ بن سکتا تھا؟ حکمت بھی اسی میں تھی، اللہ انسانوں کو رسول بنا۔ اس لیے آگے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خود معلوم نہیں تم اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اس کی حقیقت۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے رسولوں کا کوئی ایسا جسم نہیں بنایا، لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا بھی نہ کھاتے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے، اللہ نے ان میں ضروریات طبیعہ رکھی، غم بھی تھا، آنسو بھی بہتے تھے، بھوک بھی لگتی تھی، فاقہ بھی تھا، شکر بھی تھا اور صبر بھی تھا، انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تصورات کو پاش پاش کر دیا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً أَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی بستیاں تھیں، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، وہ ختم ہوئی، دوسری قومیں آ گئیں، وہ اکڑ کے سامنے آئیں، ان کو بھی ہم نے برباد کر دیا۔ آگے فرمایا یہ جو آسمان و زمین کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اس کو دیکھنے والے دو قسم کے ہیں۔ بعض تو یہ سے وہ کہتے ہیں یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، یہ جاہل، یہ غافل لوگوں کا شعار ہے جو اس نظام کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو، چاند کو، دن رات کے آنے کو، موسموں کو، زندگی کو، اور اللہ کے اتنے بڑے آسمان و زمین کے، ان کے دل غافل ہے۔ لیکن عقل والوں کا حال یہ نہیں۔ عقل والے قرآن نے سورہ آل عمران میں واضح فرمایا، یہاں بھی اس کی تشریح، عقل والے وہ لوگ ہیں وہ جو اللہ کی آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے اللہ اتنا بڑا آسمان، ایسے ستارے، ایسی زمین، اتنا جہان، اتنا بڑا آپ نے نظام بنایا، ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ آپ نے کوئی باطل بلا وجہ کوئی یہ ایسے لغو نظام نہیں بنایا، اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے رہے یہ سارا نظام ایسے ہی ہے، پھر تو ہم بڑی غفلت میں، پھر وہ دن آ جائے گا جس دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ ربنا فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب آپ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہم ان ساری چیزوں کو کھیل تماشا سمجھتے رہیں، ان کی کوئی حقیقت نہ سمجھیں اور انجام کار دوزخ میں چلے جائیں۔ دیکھو آگے قرآن نے لِأُولِي الْأَلْبَابِ فرمایا، عقل والے وہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں۔ قرآن نے یہاں صاف فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور اس کے بیچ کی یہ ساری اشیاء کو کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا، یہ کھیل تماشا نہیں۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، فرمایا یہ کھیل تماشا نہیں، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی ہیں۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اللہ کے پاس مخلوقات ہیں، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وہ اللہ کی عبادت میں ذرا بھی سرتابی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ارے انسانوں اگر تم اپنی عقل سے توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، ایک اللہ کے ہونے کو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، آسمانوں زمین میں اگر دو یا زیادہ خدا ہوتے یہ آسمانوں زمین کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں تباہی اور بربادی تو بہت دور کی بات، آسمان و زمین میں کہیں کوئی شگاف، کوئی بال برابر شکن اور نظام میں خلل ہمیں نظر نہیں آتا۔ سورج چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، بارشوں کا نظام، دن رات کا نظام،
کسی سے کوئی تاریخ میں کسی سے سناؤ یا پڑھا ہو جی اس طرح سورج طلوع ہونے میں اتنے منٹ لیٹ ہو گئے، نہیں، آسمان و زمین کے نظام میں بربادی تو کیا، کہیں ذرا سا بال برابر ٹیڑھ بھی نہیں. یہ علامت، یہ دلیل ہے اس کو چلانے والی ایک ہی ذات. اب میں آتا ہوں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے. امام راضی جو بہت بڑے مفسر اور فلسفی گزرے، انہوں نے عقل کے ذریعے سے توحید کے دلائل کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. فرمایا دیکھو، اگر دو خدا ہوتے تو دو حالتوں سے خالی، دو یا زیادہ ہوتے، یا تو آپس میں اتفاق کر کے کائنات کا نظام چلاتے یا آپس میں اختلاف کرتے. اگر آپس میں اتفاق کر کے کائنات کا نظام چلاتے، دونوں خداؤں کا، کئی خداؤں کا اتفاق ہو جاتا ہے، ایک ہی دن طلوع، ایک ہی دن موت، ایک ہی دن بیماری، جس کو دینا سب اتفاق سے. تو اتفاق کے لیے ایک کو اپنی رائے چھوڑنی پڑتی ہے. ایک کو اپنی رائے چھوڑے گا، دوسرے کی رائے مانے گا، جب اتفاق ہوگا. جو اپنی رائے چھوڑ کر جھک جائے وہ اللہ اور خدا نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ اختلاف کرے تو اگر اختلاف کرتا، ایک خدا چاہتا میں بارش برساؤں، ایک نہ چاہتا، ایک سورج کا طلوع چاہتا ایک نہ چاہتا، ایک عذاب چاہتا ایک موت چاہتا ایک نہ چاہتا، تو پھر آسمان و زمین کا نظام برباد ہو جاتا، تباہی کا شکار ہو جاتا. دونوں خدا ہیں. تو فرمایا دیکھو آسمان و زمین کا نظام کہیں فساد کا شکار نہیں. یہ دلیل اس بات کی، اس کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کی شان یہ ہے اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، وہم یسألون، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے. اللہ کی ذات سے کوئی. یہ تو دنیا میں اللہ نے زبانیں دے دی، دنیا میں اللہ نے دل دے دیے، مال دے دیا، دولت دے دی. اعتراض اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں جی لوگ. ہمت دیکھو، رب العالمین کے فیصلوں پر اعتراض، رب العالمین پہ اعتراض کرتے ہیں. کتنی بڑی بے باکی اور دلیری. لوگ اعتراض کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے یہاں یہ جہان پکڑ کا اور بدلے کا نہیں بنا، اس میں لوگوں کو دے دیا، کرو جو کچھ کہتے، جو کہتے ہو کہہ لو. لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا اصل حقیقت کیا تھی. اور آج بندے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا صاحب، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اپنے اندر وہ شان سمجھتے ہیں جو رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فیصلوں پر، اس کے احکامات، اس کے فیصلوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. اللہ اکبر. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جو ابھی میں نے شروع کی، یہ صدیوں کے بعد آ کر لوگوں کو اب سمجھ میں، ترجمہ تو سب جانتے تھے لیکن بعض ایسی چیزیں، حقائق بیان کیے قرآن پاک نے، وہ جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی اور وہ چیزیں ایجادات کھل کر سامنے نہیں آئی، ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے لوگ. وہ اس کے اندر الجھے ہی رہے، یہ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کافر لوگ نہیں جانتے ہم نے آسمان و زمین کو کس طرح پیدا کیا. یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے زمین کو آسمانوں سے جدا کر دیا. پہلے اس آیت کا مطلب 150-200 سال سے سائنس اس تحقیق پہ پہنچی. یاد رکھیے سائنس فطرت کی چیزوں کے مطالعہ کا نام. جہاں کہیں قرآن سے الگ ان کی کوئی بات آتی ہو، ابھی ہم کہیں گے تمہارا بھی مطالعہ نہیں، ابھی حل نہیں کر سکے، اور کرو اور غور کرو. جب اور کرو گے تو شاید اور کھل جائے. اس صدی میں نہ کھلا، اگلی صدی میں پتہ چل جائے، لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات برحق. جہاں تمہاری تحقیق اس کے کوئی خلاف کہہ رہی، ہم تحقیق کو ناقص کہیں گے. ابھی تحقیق میں تم ناقص ہو. اور کتنی دفعہ ہر 100 سال کے بعد تحقیقات بدل جاتی، ہر 100 سال کے بعد تحقیقات. شروع میں کہتے تھے سورج جو ہے وہ کھڑا ہوا، سورج، یہ سورج کے بارے میں بھی تحقیق، سورہ یاسین پہ اترا. اب سائنس وہی آ گئی جو اللہ کہہ رہے کہ سورج بھی چل رہا ہے، اسی طرح زمین بھی اپنے مدار میں گردش کر رہی اور سورج بھی اپنے مدار میں گردش کر رہی. والشمس تجری لمستقر. 150-200 سال سے سائنس نے یہ کہا، تحقیق کی ہے جتنی بھی طبیعیات اور فزکس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو، ساری چیزوں کو ایک بنایا تھا، یہ سب کو الگ الگ جدا کر دیا. قرآن نے جو دیکھیے، قرآن نے جو انسان کی پیدائش کے مرحلے ذکر کیے تھے، یہ آگے آ رہی تو تفصیل آ رہی. یہ کہاں پتا تھا سائنس کو؟ جب تک الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں آئیں
اور وہ ان مراحل جدید میڈیکل سائنس ترقی کر کے پہنچی، آنکھیں کھول دی. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے جو بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی تھی وہ ساری باتیں اسی طرح ہو رہی. دیکھو ایک بات یہ فرمائی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. پانی سے ہر چیز، ان پانی کا ہر چیز کی حیات کے ساتھ دار و مدار، یہ بھی آج سے 150-200 سال پہلے تک لوگوں کے، لیکن اب پتہ چلا جمادات، پتھروں کی حیات بھی پانی سے وابستہ، نباتات کی حیات پانی سے وابستہ، انسانوں کی حیات پانی سے وابستہ. اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا، اس کی زندگی کا یہ بنیادی عنصر. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اپنی شانیں، جو آفاق عالم میں قدرت کی نشانیاں، وہ قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمائی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قدرت کی نشانیاں ذکر فرما کے فرماتے ہیں جب جہان ہم نے لہو اور کھیل تماشا نہیں بنایا، ایک مقصد کے لیے بنایا، تو ہم امتحان لیں گے اس مقصد میں کون لوگ کامیاب ہوئے. وہ کون سے لوگ تھے اپنی خواہشات نفس کو دباتے رہے، ہماری مرضیات پہ چلتے رہے اور وہ اپنی خواہشات کا خون کرتے رہے تاکہ ہم ان کو اچھا صلہ دیں اپنے فرما بردار. اور وہ کون تھے جو اندھے ہو کر، بہرے ہو کر اپنے نفس کے پیچھے چلتے رہے، حق سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنے کانوں کو بند کر لیا تاکہ ہم ان کو بھی پکڑیں اور تاکہ انصاف، ہماری ایک صفت عدل ہے، اس کا اظہار ہو. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لائیں گے سامنے، وہ ریکارڈ میں ہمارے. كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر لیا ہے. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، اپنا کہا ہوا آدھے گھنٹے کا 15 منٹ آدمی بھول جاتا ہے، لیکن ہماری طرف سے نگران فرشتہ اس کو ریکارڈ کرنے والا ہر وقت موجود ہوتا. پہلے لوگوں کو اشکال ہوتا تھا جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی، صاحب یہ ساری دنیا کی تقدیر کیسے لوہے محفوظ میں لکھی؟ لوہے محفوظ کتنی بڑی چیز، وہ اب بتلا دیا. اتنا سا سم کارڈ ہوتا ہے، اتنا سا، اور ڈیٹا اس میں دیکھو کتنا ہوتا ہے نا جی، آپ کے سامنے جی، اتنا سا سم کارڈ. میرے پاس آئی پیڈ، اس میں کتنی میموری، اگر وہ کتابیں یہاں سجائی جائیں ریک بنا کر تو ساری مسجد بھر جائے، لیکن وہ آئی پیڈ کی اس 32 GB کے اندر اتنی کتابیں، اور لیپ ٹاپ میں 98 GB کی صرف اردو کی کتابیں میرے لیپ ٹاپ میں 98 GB. آپ ڈیٹا کا اندازہ کیجیے اس میں کون سی چیز، ہارڈ ڈسک کتنی بڑی، میموری کارڈ کتنا بڑا ہوتا، کتنا ڈیٹا آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ انکشافات کریں گے، ہم تمہیں دکھائیں گے قدرت کی نشانیوں کو. لوگ پہلے اشکال ہوتا تھا کہ جی کتنے لوگ، لاکھوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام پیش کر رہے، کس کس کے سلام کو سنیں گے؟ غیب کی چیز کو عقل سے سمجھنا چاہتے، یہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ بھی صلاۃ پیش کر رہا، وہ بھی سلام، ادھر سے بھی درود و سلام کے تحفے فرشتے پہنچا رہے ہیں، کس کس کو سنیں گے؟ یہ جب موبائل کی ایجادات آ گئی، ایک سیکنڈ میں لاکھوں SMS ٹرانسفر ہو رہے ہی نہیں ہو رہے، بغیر تار کے، بغیر کسی نظام کے. ٹاور لگ گیا، ہر ایک کے موبائل، لاکھوں افرادوں کا مجمع ہو، ایک ہی سیکنڈ میں ہر ایک کو SMS ٹرانسفر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ایسی عقل عطا فرما سکتے ہیں، وہ خالق کائنات جو عقل کا خالق ہے، اس کے لیے یہ کون سی چیزیں بعید ہیں؟ یہ غیب کی تھی. اس لیے فرمایا ہم یہ ساری وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب لینے والے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تعاون کی، ساری چیزیں ہمارے سامنے. آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کی مناسبت سے سورہ انبیاء میں اپنے خاص انبیاء کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، تکرار کے ساتھ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے والد کو کس طرح سے سمجھایا. فرمایا یہ کون سی مورتیاں اور بت ہیں جن پر تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہو؟ یہ کیسی مورتیاں، کس کی عبادت کر رہے ہو؟
ان کا جواب سنیے، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ اسی طرح کرتے آ رہے، بس ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے۔ اللہ سبحانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اللہ کے بندوں کبھی سوچا نہیں تھا؟ آج بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ بتلایا جائے نا، خاص طور پہ بدعات اور رسومات جن میں جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کتوں نیا مسئلہ کٹ کے لیا مولوی صاحب، کتوں نواں مسئلہ لیا۔ ارے بھائی یہ سارے قرآن و سنت میں کسی نے بتلایا ہی نہیں تھا، پوچھا ہی نہیں تھا، سمجھتے رہے آباء و اجداد کی انہیں رسومات کو دین، یہی سب کچھ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ واہ تمہارے آباء و اجداد بھی ہدایت پر، کہیں ایسا نہیں کہ وہ بھی جہالت پر، وہ بھی گمراہی کے راستے پر تھے اور تم ان کی تقلید میں اسی طرح گمراہی کے راستے پر تھے۔ اور یہ بھی صرف دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں ایسا کر، خدا نہ خواستہ کسی کے آباء و اجداد نے اگر کوئی زہر کھا کے مرا ہو، یہ کبھی نہیں زہر کھایا، میرے ابا جی نے بھی اور میرے دادا نے بھی زہر کھائی، نہ، دنیا میں عقل بہت ہے، یہ صرف دین کے معاملے میں، کیونکہ آخرت کی اہمیت اور ایمان کی قدر، یہ رسومات انہی چیزوں کی اتباع کریں۔ وہ آپس میں جھگڑتے رہے، لڑتے رہے، قتل و غارت کری کا بازار گرم کیا، چھوڑ دیتے ان چیزوں کو جب تھوڑا سا علم شعور آتا، سمجھتے ہیں کہ وہ غلط راستہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، تو پھر تم ان کے راستوں پر کیوں چل رہے ہو؟ آگے چل کر انہوں نے کہ میں ان کو ذرا مشاہدے کے ذریعے سے سمجھاؤں حقیقت کیا۔ قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی، پیچھے کلاڑا لے کر سارے بت خانے میں بتوں کو پاش کے ناک، کان، بازو سب ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ آئے لوگ، یہ کیا تماشا، سارے بت کٹے پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذہنوں میں توحید راسخ کرنے کے لیے یہ سارا نقشہ سامنے لے کر آئے۔ وہ کہنے لگے یہ ایک نوجوان ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ہی بندہ ہے۔ نعوذ باللہ آج کل کی زبان میں اگر کوئی جو الزامات لگا دین کی بات، یہ شدت پسند، جو حق کی بات کرے وہ شدت پسند، جو صحیح بات کرے وہ یہ ہے، وہ ہے دقیانوس سے بنیاد پرست، بڑی اچھی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد سے بڑھ کر کوئی بنیاد نہیں۔ ہر ایک بندہ بنیاد پر، یاد رکھیے ہر انسان بنیاد پر، فرق یہ ہے کسی کی بنیاد مدینہ طیبہ، کسی کی بنیاد لندن اور پیرس، بنیاد ہر ایک کی موجود، کسی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، کسی کی بنیاد مغربی یہ ظلماتی تحریک، بس ہر ایک بنیاد ہر ایک کی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ بھی بنیاد سے خالی اور کسی کی وہ اتباع کرنے والا۔ جب یہ دیکھا انہوں نے حال یہ ابراہیم ہی ہو سکتا، پکڑ کے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم، ارے ان کو تم اپنا محافظ کہتے تھے، یہ ہماری مشکلیں حل کرنے والے، ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرنے والے، یہ تو اپنی بھی نہیں کر سکے حفاظت۔ ایک دلیل یہ دیکھو، نہ اپنا ناک بچا سکے، نہ بازو بچا سکے، نہ انگلیاں بچا سکے، کٹ کے پڑے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ تمہارے محافظ کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کرتے؟ دوسرا کہا، دوسری دلیل دیکھیے، یہ جو بڑا ہے نا ذرا اس سے پوچھو، اس کے کندھے پہ یہ جو کڑاڑ رکھا ہے اسی کا کارنامہ لگتا، کہتے اس سے کیسے پوچھے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ ارے کتنے احمق حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنے بیوقوف، جو نہ بول سکتا ہے نہ بتلا سکتا ہے، وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود مشکل میں ہو وہ دوسروں کی مشکلات کو کیسے حل کر؟ مشکل کشا ذات، حاجت روا ذات، محافظ ذات صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ بول نہیں سکتے، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دل بھر گیا، اف لکما، اف ہو تم پر، افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں پر بھی افسوس، اس عبادت پر جو تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت۔ افلا تعقلون، تم میں ذرا بھی عقل نہیں کہ تم اس حقیقت کو سمجھ لو کہ مشکلیں حل کرنا نہیں جی، بس ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا وہ یہی کرتے آ رہے تھے، ہم تو اسی طرح کریں، ہم نہیں، نئی بات نہیں ہم لیں گے، یہ تو پتہ نہیں کون کیسا نوجوان ہے کہاں سے یہ باتیں گڑھ کے لے آتے۔ بڑی دھمکیاں دی، جلا دو اس کو جی، جب عقل سے بات نہ دلیل سے آئے تو پھر وہ تشدد پر اتر آتے، گرفتار کر لو، بس طاقت ہے گرفتاری، اس سے بڑھ کر ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کو، اکابر کو، علماء کو، ائمہ کو جیلوں سے جنازے نکلے، بڑے بڑے اکابر
یہ گرفتار کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو ان کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو بھائی اس کو پکڑو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آگ میں ڈال دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ بس وہ تکلیف دے ٹھنڈک، سلامتی والی ایئر کنڈیشن بند ہے۔ سبحان اللہ، ایئر کنڈیشن آگ سنی تھی کبھی؟ یہ معجزہ تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایسی آگ بن جا۔ اور ان کی تدبیر کو اللہ نے خائب و خاسر کیا۔ آگے انبیاء علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر فرمایا ہم نے حضرت داؤد کو اتنی سریلی آواز دی تھی، جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے، اپنی آواز، ان کی آواز نے اپنی آواز ملا۔ حکم دے دیا اللہ نے پہاڑوں کو، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی اور پرندوں تم بھی سارے اکٹھے ہو کر حضرت داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کرو۔ پرندوں کی تو سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن کچھ تو بول رہے ہیں۔ پہاڑ کیسے تسبیح کرتے یہ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی، ابھی سائنس کو تھوڑی سی محنت اور کرنے دو، ترقی کرنے دو۔ اور اب آگے اس راستے پر اتنا تو قائل ہو گئے کہ پتھروں میں بھی حیات، دنیا کی ہر چیز کا آخر ایٹم ہے، اور ایٹم کو کہتے دو چیزوں سے بناؤ، الیکٹران سے پروٹون، اس کے مجموعے کا نام ایٹم، اور اسی کے گرد یہ دونوں گھومتے، یہ آخری ذرہ، یہ انسانی جسم کے ٹکڑے کرو یہ نکلے گا، انسان کی حیات کے تو وہ قائل ہے، پتھر کے ٹکڑے کرو اس میں بھی یہی نکلے گا۔ اور جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، وہ بھی سامنے آ گئی۔ ایٹم جو سب سے باریک ترین جو چیز ہے آخری، اس کو بھی ہم نے جوڑے بنائے، الیکٹران اور پروٹون کا مجموعہ بنایا۔ تو فرمایا کہ ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ پتھروں میں بھی حیات ہے، پتھر بھی گھٹتے بڑھتے۔ قرآن نے اتنی تو بات کہی تھی کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر بھی رو پڑتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں ان سے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ یہ روتے ہیں، نہ دل ان کے ڈرتے ہیں، نہ ٹانگیں ان کی کپ کپاتی ہیں۔ یہ تو پھر پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، پتھر بھی ان سے نمبر لے گئے اور یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت نکلے۔ قرآن پاک نے پتھروں کو فرمایا کہ ہمارے حضرت داؤد بڑے صنعت کار تھے، ہم نے ان کو زریں بنانے کی صنعت عطا کی، زریں بناتے تھے، گویا ایک طرح کی آپ کی ایک اسٹیل کا کام تھا، لوہے کا، جس میں آپ کڑیاں بنا کر زریں بناتے، آپ کا کارخانہ تھا۔ صنعت، صنعت و حرفت کا لفظ آپ نے سنا، صنعت یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ کو اللہ نے یہ تھا، آپ کا یہ روزگار تھا۔ تو صنعت کا کاروبار کوئی، یہ نبیوں کا کاروبار، کھیتی باڑی کرنا، روزگار کا کوئی بھی حلال کا ذریعہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایجاد کیے ہوئے طریقے ہیں۔ سلیمان کو دیکھو، ہم نے ہوائیں پرندے سب مسخر کر دیے، ان کے ہوائی بیڑے کو اٹھا کر جہاز کی رفتار پر 2 مہینے کا سفر دوپہر تک کر لیتی، دوپہر کو اڑتا تھا شام تک پہنچ جاتا، مہینے بھر کا سفر اتنی دیر میں ہو جاتا تھا۔ یہ ہماری شانیں ہیں، ہم کسی کو نعمتوں سے آزماتے ہیں، یہ شکر گزار بندہ بنتا ہی نہیں۔ حضرت سلیمان کامیاب نکلے، حضرت سلیمان کی دعا بھی دی، یا اللہ مجھے آپ توفیق دے میں آپ کا شکر گزار بندہ بن، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور شکر کا طریقہ یہ ہے وان اعمل صالحا ترضا، میں نیک اعمال کروں تاکہ آپ کی نعمتوں کو آپ کی رضا کے مطابق استعمال کروں۔ حضرت ایوب کا ذکر آ گیا، حضرت ایوب کو صبر کے راستے سے آزمایا، ہم نے بیماری دی حضرت ایوب کو، لمبی بیماری، سال ہا سال تک اس بیماری کی تکلیف سے کراتے رہے، آخر میں کہنے لگے انی مسنی الضر۔ پیغمبروں کی دعاؤں میں ذرا غور کرنا، میں ان دعاؤں کو خاص طور پہ متوجہ کروں آپ، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحم، یا اللہ یہ پیچھے پڑ گئی، چپک گئی میرے ساتھ یہ بیماری، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب بیماری پیچھے ہی نہ چھوڑے نا، حضرت ایوب کی ذرا دعا کو لازم پکڑ، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ فاستجبنا له،
ہم نے قبول کر لی دعا، فکشفنا بہ ما بہ من ضر، ہم نے اس تکلیف کو دور کر دیا جو ایوب علیہ السلام کو ستا رہی تھی سال ہا سال سے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر، حضرت ادریس کا، ذوالکفل کا، وذنون، وہ مچھلی والے کو دیکھو جب وہ چلے گئے تھے، جب وہاں سے چلے گئے، قوم کی اس نالائکیوں، ان کی سختیوں سے دل برداشتہ ہوگا۔ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے، ان کو آزمانا چاہا تو ہم نے مچھلی میں پہنچا دی۔ مچھلی کے پیٹ میں کتنی تاریکیاں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکیوں کے اندر فرمایا کہ وہاں انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ظالم، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہاں کھلے تھے، کہاں کس قید میں لے جا کر محبوس کیا، اس قید کا تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچنا رات کو بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کا کس طرح کا انداز ہوگا، کیا کیا تکلیف ہوگی، کتنے اندھیرے تھے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو بھی نجات عطا فرمائیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس آیت کا ورد کیا کریں؟ فرمایا ہاں کرو، اللہ نے فرمایا میں اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اس آیت کے ورد سے آدمی اگر کہیں پھنس چکا ہو، ظاہری اسباب میں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی ظاہری راستہ نہیں، کوئی نہیں سوائے رب العالمین کے کرم۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں، آیت کریمہ کا ورد شروع کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے اس غم سے نکالیں گے اور نجات عطا فرما دیں۔ لیکن میرا مشورہ آیت کریمہ کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے رہنا چاہیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پوری آیت پڑھے، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی بڑی برکت یہاں میں واضح کر دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ گرم آیت ہے، میں گرم ٹھنڈے کے بارے میں بہت گفتگو کر چکا ہوں۔ گرم ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، آیت نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ تاریں ہو سکتی ہیں، گرم تار یا ٹھنڈی تار، کوئی آیت نہیں ہوتی، نہ کوئی ٹھنڈی نہ کوئی گرم، ساری ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی پھیلائی ہوئی باتیں، ساتھ زیادہ پڑھنے سے گرم ہو جاتا بندہ، بھائی کچھ نہیں ہوتا، بس اپنی صحت کا خیال کر کے پڑھنا، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی اتنا پڑھیں، اور اگر طاقت سے زیادہ کسی بھی آیت کو پڑھیں گے، طاقت سے زیادہ نوافل پڑھیں گے، دماغ تو چکرائے گا، بس جتنی اللہ نے طاقت دی اتنا کرنا ہے، ٹھنڈا گرم کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت بی بی مریم کا ذکر فرمایا، وہ بی بی مریم جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، ہم نے اپنی روح پھونک کر بیٹا عطا کیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ اور وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن بنا دیا، تاکہ تمہارے ساتھ ہی تمہارے مشکل کشا یہ پتھر، یہ بت جلتے ہوئے تمہیں نظر آئے، انہی کی عبادت کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہی یہ تمہیں نجات دکھا۔ انتم لہا واردون، اور تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، آیت نمبر 105 میں فرمایا ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے۔ زبور کون سی کتاب؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہاں یہ بات لکھ دی تھی، قرآن نقل کر رہا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کی حکومت اور سلطنت ہم اپنے صالحین کو عطا فرمائیں، جو تقوی اختیار کرے گا ہم ان کو زمین کا اقتدار عطا کر دیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کریں گے۔ اگلی سورہ سورہ حج ہے، اس کا آغاز بھی قیامت کے تذکرے کے ساتھ ہے۔ میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ میں اتنا زور بلاغت ہے، ہماری عاجز تشریحوں سے وہ سارا زور ختم ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، تم اس دن دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حاملہ انسانوں میں
یا جانوروں میں ہر حاملہ اپنے حمل کو اس کی ہیبت ناکی سے گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کے عذاب کی شدت کو سوچ کر وہ مدہوش ہوئے پڑے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، انہوں نے کوئی نشے کی چیزیں استعمال نہیں کی ہوں گی۔ خوف کا عالم یہ ہوگا کہ وہ مدہوش ہو چکے ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہو چکی ہوگی، ان کے قدم صحیح نہیں پڑ رہے ہوں گے، جیسے نشے میں مبتلا آدمی اس کے قدم زمین پر صحیح نہیں پڑتے۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک ہے، آج شک کو دور کر لو۔ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تمہیں ناپاک پانی سے بنایا۔ مٹی میں اللہ نے ساری غذائیں رکھی، اس سے حیات، اسی سے قطرہ ناپاک بنتا، ثم من علقہ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا، ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر، بوٹیاں بنا دیتے ہیں۔ ونقر فی الارحام ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں ماؤں کے رحم میں اس کو ٹھہراتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مدت مقررہ۔ ہماری کاریگری چل رہی ہوتی، سارے جہان میں چل رہی ہوتی، انڈوں کے اندر چل رہی ہوتی، اور جہاں جہاں پیدائش کا ہر ایک کو ہم باریکی سے دیکھ رہے۔ ایسا نہیں ہوتا ایک کی طرف توجہ سے دوسری طرف غفلت ہو جائے، نہیں، ہر ایک کے نقش و نگار ہم بنا رہے ہیں، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچا رہے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، بچوں بڑا بنا کر بچہ تھا تم ہمیں باہر نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی تک پہنچ جاتے، کڑیل جوان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو جی ذرا اس کی انسان کی حالت، اب اس کے دیکھو کپڑے دیکھو، اس کے جوتے دیکھو، اس کی گاڑی پہ فخر دیکھیں، مکان پر اس کے بول سنیں، اس کی اکڑ دیکھیں، اللہ کے احکام کے سامنے اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، تم میں سے بعضوں کو ہم اسی جوانی کی حالت میں اپنے پاس بلا لیتے، جوان ہوتے ہیں موت آ جاتی۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض کو ہم گھٹیا ترین عمر کی طرف، بڑھاپے کی طرف لے، ارذل العمر، عمر کا جو کمزور ترین حصہ ہے جس میں آدمی لاچار ہو جاتا، محتاج۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، بڑھاپے میں آدمی کو یہ کیفیات طاری ہو جاتی۔ فرمایا یہ انسان کی حال، اور فرمایا تم زمین کو دیکھ لو، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، زمین بنجر ہوتی، کچھ نہیں زمین میں نظر آتا، امید ہی نہیں ہوتی یہاں کوئی درخت پودا ہوگا۔ کراچی کی زمین ہمارے سامنے 2 بارشیں ہو جائیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ زمین کو دیکھو یہ خشک ہے، جب ہم پانی برساتے ہیں ہلتی ہے، زمین کے اندر ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، اندر ہی اندر وربت، پھر اس کے اندر اگنا شروع ہوتے ہیں۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، دیکھو کیسی نباتات اور پودے اگتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمہیں بنجر اور وہ برباد جو بالکل ختم ہو چکے بے نام و نشان قبرستانوں سے اٹھا کر اسی طرح کھڑا کریں گے جب ہمارا حکم آئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، بڑی سمجھنے کی آیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى الْأَرْضِ، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے، کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، خیر ملتی رہے تو بڑے خوش ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، کہیں کوئی مصیبت آ گئی، انقلب علی وجہ، واپس لوٹ جا، پھر نہ مسجد کا رخ نہ اللہ کی طرف دیا۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خسارے والے ہیں۔ وذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا انسان کی ایک بڑی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جو باتیں اچھی لگیں وہ بس اپناتے رہتے ہیں، جہاں کہیں نفس کو چھوڑنا پڑے وہاں دین کو خیر بات کہتے ہیں، وہاں علماء دین بھی سخت لگنے لگتا، صاحب یہ بڑے سخت ہیں، یہ تو اتنا تو نہیں ہے دین میں، یہ تو ایسے بنا لے۔ جہاں اپنی چھوڑنی پڑے، جہاں حق لینا پڑے، سبحان اللہ کیسی شریعت۔ میراث کا حق تھا نا، دور دراز سے مل گیا، کہیں سے زمین آ گئی، پیسے آ گئے، اللہ تیری کیسی شریعت کے، کیسا قرآن، کتنی خوبصورت تعلیمات، دیکھو کتنی جگہ وہ اتنی دور سے زمین آ گئی، دینا پڑے سبھی بہن کو، کیسا دین، کتنا سخت، کتنا اس کے اندر، دیکھو دوسرے کے گھر جاری زمین دوسرے کے، یہ ہے انسان کی حالت۔ یہ کنارے پر رہ کر عبادت کرنے والا، مطلبی خود غرض انسان، میٹھے کو لینے والا،
اور جب کڑوی بات آ جائے، چھوڑنی آ جائے، وہاں یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہاں دین کے واز بھی وہی اچھا لگتا ہے جہاں خوب میٹھی باتیں ہوں، لطیفے ہوں، ہنسیں کھنے، بعد میں دسترخوان لگے، کھانا پینا چلے. واہ واہ کیسی بیان، کیسے خوبصورت محفل، بڑی عمدہ نشست. سود چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، گانا باجا چھوڑ دیں، یہ ساری باتیں خیر. فحاشی اور یعنی پردہ اختیار کرے، عورتوں کو پابند. یہ بڑے مشکل بات ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے. یہ نہیں، یہ مولوی صاحب بڑے تنگ نظر ہے. یہ وہ دیکھو کیسے ماشاءاللہ وسعت ذہن رکھنے والا، کشادہ ذہن کے مالک. یہ ہے کشادگی. قرآن سے سمجھیں، اللہ ہمیں سیدھے راستوں کی ہدایت عطا فرمائے. آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس آخری باتیں ہیں، وقت بھی پورا ہونے والا ہے، بیت اللہ شریف کا ذکر فرمایا، حج کے احکام، کیونکہ سورہ حج ہے. فرمایا جب ہم نے ابراہیم سے کہہ کر اپنا گھر تعمیر کروا لیا تو ہم نے یہ اعلان کیا اللہ تشرک بھی شیئا، ابراہیم ہمارے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ مکہ ہے بیت اللہ، یہ توحید کا مرکز ہے، شرک کی گنجائش نہیں. حضرت ابراہیم کو کہہ کر ہمیں پیغام دلوایا جا رہا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے. غور فرمائیے گا. اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، ایک جگہ اعتکاف کرنے والے، ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو. پتہ یہ چلا بیت اللہ کی سب سے اونچی عبادت وہاں طواف ہے. اللہ نے سب سے پہلے رکوع و سجود سے پہلے بھی طواف کو نقل فرمایا. طواف کو نقل حدیث میں بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، 20 رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو بھی، زیارت کرنے والوں کو بھی. دیکھو جی، سب سے اونچا رتبہ طواف کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب آیتیں آتی تو دل مچل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ندیم صاحب تو تازہ تازہ ہو کے ہیں، ابھی ملیں گے انشاءاللہ ان سے سبق کے بعد، عمرے سے آ رہے، اللہ قبول فرما لے. تو فرمایا حضرت ابراہیم کو کہا ابراہیم ذرا اعلان کر دو، اذن فی الناس، دنیا میں اعلان کر دو. یا اللہ یہ میرا اعلان کون سنے گا، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ہم آواز کو پہنچائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو گئے. صفا کی طرف جہاں سعودی قصر بنا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اللہ نے آواز پہنچائی پوری دنیا میں، جو زندہ تھے اور جو عالم ارواح تھے ان کو روحوں کو آواز سنا دی. ابراہیم نے اعلان کیا، حضرت ابراہیم نے، میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، لوگوں آ جاؤ اس گھر کا حج کرو، طواف کرو. تو جن جن لوگوں نے لبیک کہہ دیا، حاضر جی آ رہے ہیں، بس وہ اللہ کے گھر حاضر ہوں گے. جو جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا ہوگا اللہ اتنی مرتبہ اس کو اس گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائیں گے. اے ابراہیم اعلان کر دو حج کا، یاتوک رجالا، پیدل بھی آئیں. پتہ چلا سب سے اونچا کام تو پیدل حج ہے. کمزور ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے پیدل حج کی. سب سے فضیلت والا حج تو پیدل ہے. یاتوک رجالا، پیدل بھی آئے. وعلی کل ضامر، پتلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر، دبلی اونٹنیاں یعنی جو چل چل کے، تھی تو بڑی موٹی، اتنے لمبے سے دور سے چلی ہیں، چل چل کے دبلی ہو گئی، اس کو ضامر کہتے ہیں. یعنی دور دراز دنیا کے کونوں سے وہ پتلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئے. اونٹنی اس زمانے کی سواری تھی، اب جہاز ہو گئے دور دراز سے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں میرا اپنا وجدان ہے، مجھے دنیا کے سب مناظر میں سب سے حسین منظر عرفات کا منظر لگتا ہے. ایک دفعہ جا رہا تھا، میرے یہ ذہن میں آیتیں تھی، بس میں بیٹھا ہوا تھا. اب طواف جب بسیں صبح جا رہی ہیں عرفہ کی طرف تو لائنیں لگی. یا اللہ یہ کیا منظر ہے، ادھر سے پہاڑوں سے لوگ اتر رہے ہیں، تھیلی ہاتھ میں پکڑی احرام باندھا ہو، وہ نیچے سے اوپر چڑھ رہے ہیں، تھیلی ہاتھ میں پکڑی احرام باندھا ہو. ادھر ویل چیئر والا جا رہا، ادھر بیساکھی پہ لنگڑا پاؤں سے معذور گھسٹتا گھسٹتا پیدل عرفات. ادھر دیکھو ادھر سے آ رہے، ادھر سے چاروں طرف سے جمع ہو رہے میدان عرفات. ایک ہی لباس، کوئی طاقتور، کوئی کمزور، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی بوڑھا، کوئی عورت، ایک مرد 10 خواتین سا، سب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اس سے زیادہ حسین منظر یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، آ کر دیکھ لیں اپنے فائدے کی چیزیں،
منافع لهم، اللہ نے بڑے منافع دنیا آخرت کی رکھی. اور یہاں آ کر وہ اللہ کا نام لیں، خاص دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. عرفہ کا دن، منا کے ایام، مزدلفہ، طواف زیارت، اللہ کا نام لیں. اور جو اللہ نے جانور دیے قربانی کے، ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں، خود بھی کھائیں اور محتاجوں کو بھی اس میں سے کھلائیں. ثم لیقضوا تفثهم، جب قربانی کر لیں پھر اپنی میل کچیل دور کریں. میلے کچیلے کا حج سب سے زیادہ قبول ہوتا ہے، یاد رکھیے. الحج العج والسج، حدیث میں آتا ہے جو آدمی جتنا پراگندہ احرام والا، میلے کچیلے بالوں والا ہوگا، اس کا حج اتنا ہی اونچا چلا جاتا ہے. اس لیے وہاں جا کر زیادہ صابن کی اور نہانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ یہاں کے لیے رکھیں. وہاں اللہ کو دوسری حیث زیادہ پسند. وہاں یہ دیکھتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ فقیر کتنا مٹی میں ملنے کو، خاکی بننا کتنا پسند کرتا ہے. پتہ ہے جی پرانے زمانے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہو، آپ تو ماشاءاللہ جدید ہو گئے. جوئیں، پرانے زمانے بال ہوتے تھے، جوئیں پڑ جاتی تھی. مسئلہ ہے جوں مارنے کی اجازت نہیں. جوں مارنے کی اگر احرام پر پھر رہی ہو یا بالوں میں، کوئی دوا لگانے کی مارنے کی اجازت نہیں. اگر مارے گا اس پر کوئی نہ کوئی سزا شریعت کی طرف سے مقرر، ان کی بھی اجازت نہیں. پراگندگی یہاں یہ پسند ہے. ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنی میل کچیل کو دور کر. قربانی ہوگی اب احرام بدل دیں، اب میل کچیل دور کریں. ولیوفوا نذورهم، اپنی نظریں پوری کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق، تو اسے زیارت بھی کریں جا کر، اب بیت اللہ کا طواف زیارت کریں. فرمایا یہ ہمارے بڑے بڑے شاعر ہیں، ہماری خاص نشانیاں ہیں. جو ہماری ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ یہی بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھنے والی، یہ دلوں کا تقوی ہے، ظاہری تقوی. اللہ کے ان شاعر کی تعظیم، قربانی کی، منا کی، اس تعظیم میں یہ بھی داخل ہے شکوے نہ کریں. وہاں جا کر حاجی جو کھانے پر ٹوٹتے ہیں، جو بسوں میں چڑھنے پر جو جھگڑے کرتے ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ تربیت کی کمی کی وجہ سے. وہ سارے کھانے وہاں یاد آتے، ذرا کسی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسے لوگ بھی آتے میرے سامنے، واقعات ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا، لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تربیت کا بھی، بیانات کا بھی، وہاں جا کر بھی. ایسے بھی لوگ آتے ہیں حج میں جو وہاں لوگوں کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا بھی نہیں پسند کرتے. ان کا معیار زندگی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بوفے ہوں ان کے لیے، اپنے چمچ اپنے کانٹے ہوں، وہاں بیٹھ کر وہ کھانا کھائیں بس. یہ اس قسم کے VVIP لوگ بھی ہوتے ہیں کہ حج کی روح نہیں، حج تو خاکی بنانا چاہتا ہے، حج کی روح یہ ہے. وہ لوگوں کے ساتھ کھانا بھی نہیں پسند کرتے. ایسے لوگ ہیں صاحب وہ پیکج کہتے ہیں نہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھا سکتے، وہ اپنا کھانا کھا رہے. یہ لوگ کھا سکتے ہیں عربوں کی طرح ایک ہی تشت میں بیٹھ کر؟ کبھی نہیں کھا سکتے. اصل کھانا تو یہ ہے ایک تشت میں بیٹھیں اور محبت سے مل کر کھائیں جیسے عرب لوگ کھاتے ہیں. تو لیکن وہ اس پر بھی پسند نہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنا ڈال کے کھائیں. فرمایا ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے خاص شاعر بنا دیا، اپنی علامتیں، اس میں تمہارے لیے بڑی خیر رکھی. اور قربانی کرو گے اللہ کو گوشت اور کھال وال کچھ نہیں جاتی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو جانتے ہیں، وہ تقوی جاتا ہے یہ قربانی کس چیز سے. یاد رکھیے حج میں قربانی بہت بڑی بات ہے. وہاں 10 ریال 15 ریال کی خاطر سستی کمزور قربانیاں ڈھونڈتے ہیں. جیسے یا مزاج ہے، قربانی کی جگہ جائیں گے نا، عید قربان کی بکرا منڈی، وہ جانور پسند ہی نہیں آتا، پیسے بہت ہیں، آؤ فغان جاری ہوتی. نہیں پچھلے سال 13,000 کا جانور یا 15,000 کا، پریشان ہے. جتنا خرچ اس پہ ہوگا یہ سب اوپر جمع ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اپنے حج میں. کتنی جی؟ 100 اونٹوں. میری دعا ہے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، قرآن کھلا، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اتنا عطا فرما دیں ہم بھی 100 اونٹوں کی کر سکیں قربانی. لیکن جذبہ نیت تو کر لینا جی. 100 اونٹوں کی قربانی، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، باقی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کر دو ذبح. 100 اونٹ قربانی کی. وہاں یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے. اور کوشش کریں کہ بقرہ عید کی قربانی، حج تمتع اور قران کرنے والے حج کی تو قربانی کریں گے، جو بقرہ عید کی قربانی وہ بھی وہاں کریں. وہ ادھر پیسے بھیجتے ہیں صاحب، ادھر تو 450-500 ریال کی ادھر سستی پڑ جائے، ادھر گائے میں حصہ ڈال لیتے 5,000 کا بس قربانی کا. گائے ڈھونڈتے ہیں بس، کیا کریں. فرمایا کہ
فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہارے لیے ہم مثال بیان کر رہے ہیں، خوب غور سے سنو۔ فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون اللہ، یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، سارے جمع ہو جائے مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر مکھی ان کے نذرانوں سے کوئی چیز چھین کر لے، وہاں جو لڈو پھینکے گئے، جو مکھانے پھینکے گئے، میٹھے دانے مکھی لے کر گئی، یہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے، اتنے لاچار ہیں، اتنے کمزور ہیں۔ لا يستنقذوه من، یہ جملہ سنیے جی، اور اسی پہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب جو ہے ان کی عبادت کا یہ بھی نکما اور کمزور، جس کو چاہ رہا ہے وہ بھی کمزور، جس کو چاہ رہا ہے وہ بھی یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی کسی کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا، حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور شرک سے بچے، یہ بہت ناپسند ہے۔ پورا قرآن توحید کے درس سے بھرا ہوا۔ بس آخری آیت اس پر میں اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ 7ویں پارے کے آخر میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، اللہ کے سامنے جھکو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور تم بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہم سجدہ کریں گے انشاءاللہ درس سے فارغ ہونے کے بعد وضو کی حالت۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ آگے یہ بات چلتی جا رہی، آخر میں فرمایا فاقیموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مولا ہیں، فنعم المولا، بہت اچھے سرپرست دوست اور مولا ہیں، ونعم النصیر، بہت اچھے مدد کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق دے، وسعت والا پاکیزہ و حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے حج کی آیات پڑھی، یا اللہ ہمارے دلوں میں اے اللہ جذبات تازہ ہوئے۔ اے رب کریم ہمیں اپنی حرمتوں والے گھر کی اے اللہ زیارت، بار بار حج اور عمروں اور طواف کی توفیق عطا فرما، وہاں کی قربانیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔